نماز حفاظت کا ذریعہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا جندب خصری رضی اللہ عنہ کے راوی کو کہتا ہے جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے امن و امان میں آ گیا. جس نے فجر پڑھ لی اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا آج, اور جس نے فجر نہیں پڑھی سمجھ لو اس کا ذمہ ختم ہو گیا ہے نا. ایک صحابی کا واقعہ وہ آیا کہ اللہ کے رسول یہ میرا جو اونٹ ہے جس پہ تھے وہ یہ سنتا نہیں میری بات, کیا نہیں کرتا, بات نہیں سنتا میری. صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے, اس اونٹ نے آپ کے کان مبارک کے پاس اپنا چہرہ لایا اور کچھ کہا. صحابی نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو کہا تمہاری کمپلین کر رہا تھا, شکایت کر رہا تھا. کیا کہا؟ کہا کہ میں اس لیے اس کی بات نہیں سنتا اللہ کے رسول کہ یہ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا. اس سے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کسی کی مشین برابر نہیں چل رہی, کارخانہ ٹھپ ہو جا رہا, چیزیں سسٹم برابر نہیں ہے, ورکر ساتھ نہیں دے رہے, لوگ چھوڑ کے بھاگ جا رہے, فجر میں گڑبڑ ہے. کہ تو وہ اونٹ ساتھ نہیں دے رہا تھا فجر میں گڑبڑ کی وجہ سے. یہ فجر نہیں پڑتا بول کے میں اس کی بات نہیں سنتا, دن بھر کہیں بھی بھاگ جا رہا, سن رہا نہیں, اس کو ہکالا جا رہا تو مان رہا نہیں. ہو سکتا ہے ایسا ہے نا, فجر نہیں پڑھ رہے آپ نہیں چل رہا, ہوگا کیوں نہیں ہوگا, لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے, ہوگا مچھلی لا رہے بار بار بگڑ جا رہی, فجر شروع کر دیجیے چل رہے کہ سب معاملے درست ہو جاتے ہیں. چونکہ جانور اطاعت نہیں کر رہا ہے کہ انسان کی جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا, جانور نہیں کر رہا تو فرشتے کیا پھٹکیں گے اس آدمی کے نزدیک, اور کیا اللہ کی رحمت آئیں گی ایسے. تو وہ مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا فضائل ہے. اگر فضائل ہم جان لیں اس کی اہمیت دل میں جاگ جائیں گی. اور یہ مہینہ یقیناً میں سمجھتا ہوں ہر سال کے رمضان کی طرح پھر ہم پر نہیں گزرے گا, اس لیے کہ ہر سال جو رمضان مجھ پر آپ پہ گزرتے ہیں نا, یہ بالکل حقیقت ہے, چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں, یا اس سے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں. اس حقیقت سے ہر رمضان صرف رسمی طور سے ہم پر آتا ہے اور رسمی طور سے چلا جاتا ہے. ایک بس کسٹمر ہی آتا ہے, بس اب رمضان آ رہا, ایک تہوار کا مہینہ آ گیا, اب اس میں ایک روزے رکھنا پڑتے, اس کے بعد ایک عید منانا پڑتی, سال بھر عید کے لیے پیسہ جمع کرنا پڑتا اور رمضان میں پورا خرچ کر دینا پڑتا ہے اس کے لیے, اور شرخواں منانا پڑتا, اور اس لوگوں کو پلانا ہے, عیدی کے لیے مشقت اور محنت کرنا ہے, بچوں کے لباس کے لیے میری پوری محنت اور جو ہے مشقت ہے. باقی رمضان کا اس سے ہٹ کر عبادتی اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے کوئی ہم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو گویا اس مہینے کو ہم نے آج تک رسمن منایا, اللہ ماشاءاللہ, یہ میں سب پر الزام نہیں لگا رہا ہوں, اکثریت کو دیکھ کر تمام پر بات کہی جاتی ہے. یاد رکھیے, اگر میں کہوں کہ کسی علاقے کے لوگ سچے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% سچے ہیں, اکثریت سچی ہے, تو کہا جاتا ہے وہ علاقے کے لوگ سچے ہیں. کسی علاقے کے لوگ اکثریت جھوٹے ہیں, زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ علاقے کے لوگ جھوٹے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب جھوٹے ہیں. لیکن اکثریت رمضان کو رسمن مناتی ہے. ہم میں سے رمضان کا پہلا خیال ہمارے ذہن میں آتی, کیا باتیں ہمارے ذہن میں آتی بتائیے, آنا کیا چاہیے اور کیا آتی ہے, دونوں کو ایک طرف ہم رکھیں گے. چلیے, کیا آتی ہے ہمارے ذہن میں بات جب رمضان آتا ہے؟ سب سے پہلا فکر جو آتی ہے وہ یہ ہے, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جو سب سے پہلی فکر مردوں کو شروع ہوتی ہے کہ اب میں اپنے اہل و عیال کو کتنا لا کر دے سکتا ہوں اور کیسے روزی میں اضافہ کروں گا. یہ سب سے پہلا خیال آتا ہے نا. بچیاں ہیں, بچیاں بڑی ہو رہی ہے, بچے ہیں, بچے بڑے ہو رہے ہیں, ان کی مانگ بڑھ رہی ہے, ڈیمانڈز بڑھ رہی ہے, کپڑے مہنگے ہو رہے ہیں, ہے نا, یہ فکر ہوتی ہے. عورتیں ہیں, رمضان آ رہی تو ان کو کیا پہلی فکر ہوتی ہے؟ پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اب رمضان میں لوگ آئیں گے تو گھر کے کلر کا کیا ہوگا, انٹیریئر ڈیکوریشن کو کیسا مینٹین کر پائیں گے, یہ پردے تو 2 سال پہلے بھی لوگوں نے دیکھے تھے, اب یہ سال کیسے چینج کریں گے, یہ لباس کب سے پہن رہے یہ کیسے ہوگا, یہ زیور کتنا پرانا ہو گیا, ہر بار لوگ دیکھ کے بول رہے شادیوں میں یہی پہن کے آ رہے, بار بار یہی پہن کے آ رہے, بدلے نہیں اب تک. تو رمضان آ رہا ہے تو اب کچھ نہ کچھ اس قسم کی تبدیلی ہوگی. اب رمضان آ رہا ہے تو افطار کا کیا نظم ہوگا, کیا کیا افطار میں ہم بنائیں گے, اور پہلے دن کی افطار کیا ہوگی اور دوسرے دن کی کیا ہوگی, اور خیمہ کتنے دن بنے گا, اور آلو کی چیزیں کتنے دن بنے گی, اور فلاں کب ہوگا, اور بیسن استعمال کیا جائے گا یا سادہ آٹا یوز ہوگا. یہی سب فکریں ہمارے پاس. پھر عید آنے لگیں گی, رمضان جاؤ اپنے طول, تو پھر کپڑے کیسے لیے جائے, رات میں خریدے جائے, دن میں خریدے جائے, کون سے بازار سے کپڑے لیے جائے, اس کے مسائل الگ چلیں گے کہ فون پہ بات ہوں گی کہ کہاں جاؤں, کدھر لوں, پل منڈی کا مارکیٹ اچھا ہے, سٹی چوک سے لوں, اورنگ آباد سے باہر جاؤں, بمبئی جاؤں, احمد نگر آنا جانا ہے تو وہاں سے لباس لوں, کیا کروں, اس سے پورے ڈسکشنز ہوں گے. جیسے جیسے رمضان اپنے طول پر, اپنے جو ہے معیار پہ, اپنی بلندی پر چڑھتا جائیں گا, ویسے ویسے ہم عبادتوں کو چھوڑ کر دوسری فکروں میں لگے رہیں گے. اسی طرح عید کی فکر پھر ہوں گی عورتوں اور مردوں دونوں کو کہ اب عید کا دن ہے, لوگ آئیں گے تو گھر کا ڈیکوریشن برابر ہو, گاڑیاں صحیح سے کھڑی ہو, گاڑیاں دھل کر آ جائے, گھر صاف ہو میرا, اور شیرخرما سب سے اعلیٰ معیار کا ہو. لوگ گرم بناتے تو میں ٹھنڈے کی پریپریشن کروں, یہ سال کی ٹھنڈا شیرخرما پلائیں گے. اور تمام تر یہ باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہے, چاہے کوئی بھی آدمی, عوام اور خواص, علماء اور جہلا, سب شامل ہیں. یہ حقیقت ہے. اب کوئی کہنے نہیں میں ایسا نہیں ہے, تو 1-2 باتوں کو آپ چھوڑ کر باقی سب باتیں ایسی ہوں گی کہ شرخمے کے بدلے جوتے کے لیے پریشان ہوں گے, جوتے کے بدلے زیور کے لیے, زیور کے بدلے لباس کے لیے, شرٹ کے ہیں تو پینٹ کے لیے پریشان ہوں گے, ٹیلر کون سا ہو, بس یہی سب چلتا ہے. رمضان آیا تو یہ تمام فکریں ہمارے اطراف جو ہے ایک بادل بنا کر گھومتی ہے. آئیے اس سے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے رمضان کیسے ہوتے تھے, یہ معیار ہے ہمارے لیے رمضان کا. احادیث میں آتا ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے, مانا تیار ہو جاتے, مانا ریڈی ہو جاتے,
کسی ایونٹ کے لیے. اس طرح سے کوئی ایک بہت بڑا اگر واقعہ ہونے والا ہو تو آپ کیسا کمر بستہ تیار ہو جاتے ہیں کہ صحت کا خیال رکھو، فلاں کام ہم کو کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، ہر سال کی تجارت ہے، اس میں فلاں ہوتا ہے، یہ چیز خیال رکھو، جس میں کوئی تکلیف نہ ہے نا، خیال رکھتے ہیں. حج کو جانے کو آپ نے نمبر لگایا تو صحت کا خیال رکھو، بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھو، اگر آپ کو شوگر ہے تو اس کے لیے کچھ کر لو، دواؤں کا انتظام کر لو. ایک مہینہ، ایک موسم، ایک چیز اور ایک ایونٹ، کسی ایک موقع سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رمضان آتا تو کمر بستہ ہو جاتے، صدقے خیرات کے لیے تیار ہو جاتے، روزوں کے لیے تیار ہو جاتے، قیام اللیل کے لیے تیار ہو جاتے، ذکر و اذکار کے لیے تیار ہو جاتے، تلاوت قرآن میں اضافے کے لیے تیار ہو جاتے. ہر قسم کی عبادتی تیاریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ہوتی، اس لیے کہ جیسا استاد ہوتا ہے ویسے تلامید اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات اگر استاد کی تیاریاں ایسی ہیں، تلامید اس کے اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہی ہوں گے. صحابہ کا بھی یہ معمول تھا. تو رمضان آ رہا ہے تو ان کے ذہنوں میں عبادتیں گھوم رہی ہیں، عبادتیں کیسے کریں گے گھوم رہی ہے، کیسے وقت نکالیں گے وہ دیکھا جا رہا ہے، تجارت تو کیسے تھوڑا سا کم کر کے وقت زیادہ لگایا جائے وہ دیکھ رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام، راتوں کی نماز کا کیسے کرے، دن میں تلاوت قرآن کا کیا معاملہ ہو، ذکر و اذکار میں کتنا وقت عام دنوں سے میں زیادہ دے پاؤں گا، کیسے اپنے رب کو راضی کر پاؤں گا، کیسے میرے روزے مکمل ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، کوئی کمی نہ آئے. اس کی تیاریوں میں صحابہ لگ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے، امہات المومنین لگ گئی، صحابیات لگ گئی، پورا سماج اور پورا معاشرہ یہی تیاری میں لگا ہے کہ رمضان میں کیسی عبادتیں ہو، کیسے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کروں. یہ تھی ان کی تیاری اور یہ ہے ہماری تیاری. کتنا فرق ہے دونوں کے اندر. ہماری تیاری میں سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں، اور ان کی تیاری میں سوائے آخرت کے اور کچھ بھی نہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اب گھر کو رنگ کیسے دوں، یہ جو چھت ڈالا ہوا چھت کیسے بدلوں، پانی ٹپکتا ہر سال، عموماً چھت کھجور کے پتوں کے ہوتے جس میں پانی بھی گر جاتا تھا بارش کے اندر. اسی طرح جو ہے مسجد کا کیسا حال احوال ہو، یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ 5-5 10 دن مسجدوں کی تیاری کر سکتے ہیں. پہلے کر لیجئے رمضان سے، رمضان نہیں تیاریوں کا دن، گھر کو رنگ کر سکتے ہیں، رمضان سے پہلے کر لیجئے. رمضان ضروری نہیں، یہ تو عبادت کا موقع ہے نا. تو یہ ایک موسم آ رہا ہے ہم پر، ایک بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے، ایک زبردست جو ہے ایک مہینہ آ رہا ہے. لیکن اس مہینے کی آمد پر سوائے دنیا کے ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آ رہا. یاد رکھیے، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں بھی اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی ایکسپشنل نہیں ہے، کوئی اس سے چھوٹ نہیں پا رہا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ کیوں رمضان کی وہ حقیقت ہم نے نہیں جانی، وہ اہمیت نہیں جانی جو اس کی اصل تھی، اصل ہے؟ اور کیوں ہمارے ذہن میں تمام کی تمام صرف دنیا بھر گئی آخرت چھوڑ کر کہ اس مہینے کو آخرت کی نجات کا مہینہ بنا لو؟ یہ ذہن میں نہیں آتا ہمارے ذہن اس مہینے کو خوب کھانے پینے کا مہینہ بنا لو. یہ بات دل پہ ہاتھ رکھ کر کہی. ایسا کون سا شخص ہے جس نے رمضان میں روزے رکھا اس کا وزن رمضان کے بعد کم ہوا ہو؟ نہیں ملیں گے آپ کو کوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت برکت آ گئی تھی کھانے میں کہ تھوڑے میں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی سوا کھانے پینے کی ہم کچھ سوچتا ہی نہیں. کسی کہنے والے نے بڑا خوب کہا تھا، مسلمانوں پہ طنز کرتے ہوئے، غیر مسلم تھا، عیسائی، کہا کہ رمضان از ناٹ دا منتھ آف فاسٹنگ، اٹس دا منتھ آف فیسٹنگ. رمضان مسلمانوں کے لیے روزے کا مہینہ نہیں ہے، وہ خوب کھانے پینے کا مہینہ ہے. فیسٹنگ، خوب ہر روز. دیکھیے نا، رمضان آتے ہی بھوک کر نام پر سوا کھانے کی کچھ بھی نہیں کرتے. ایک کھانے کو صرف پہلے کر لیتے ہیں، تاخیر سے ہوتا ہے، چھوٹتا تو کوئی کھانا نہیں ہے ہمارا. ایک کھانا جلدی ہو جاتا ہے جو صبح کا ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا تھوڑا تاخیر، اتنا ہی بولیں گے نا، اتنا ہی ہوتا ہے نا. وہ صبح کا کھانا جس کو سحر کہتے ہیں وہ اتنا کھا لیتے کہ میں سمجھتا 2-4 دن آدمی آرام زندہ رہے گا بغیر کھائے کے بھی. اور وہ افطار جس کو افطار کہتے ہیں، افطار کے نام پر پورا ایک بڑا کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے 15 منٹ بعد پھر ایک کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک نماز کے بعد پھر ایک کھانا ہوتا ہے. بازار سے آتے آتے اور گھر میں آباد کیا بچا فریج میں سب نکالو، اب وہ بھی کھا لیں گے. پھر شہر میں تیاری الگ ہے کھانے کی. تو فاسٹنگ کا ہوا، فیسٹنگ ہی ہوا. خوب تیاریاں ہو رہی، خوب منایا جا رہا ہے، روز خوب کھایا جا رہا ہے. بازار سجے صرف کھانے اور پینوں سے اور لباس سے. جبکہ ہونا یہ چاہتے کہ رمضان آتے لوگوں کا اندازہ ہو جائے، قوموں کا اندازہ ہو جائے کہ مسلمان عبادت کی تیاری میں ہیں. اب تم کو دنیا میں نہیں ملیں گے یہ، اب بازاروں میں نہیں ملیں گے تم کو یہ، اب ان کا معاملہ الگ ہو گیا. اب یہ کم از کم 1 مہینہ بہت زیادہ عبادت میں رہے، اور وہ عبادت رسمی نہیں ہوں گی ان کی. جب یہ 1 مہینہ عبادت کریں گے اس کا اثر سال بھر پاؤں گے تم ان کے اوپر. ورنہ ہماری رمضان کی عبادتیں بھی رسمی ہیں، کسٹمری ہیں. وہ کیسے؟ غیر مسلموں میں جو اٹھا بیٹھا ہو، جو غیر مسلموں سے تعلقات رکھتا ہو، وہ میرے سے اچھی گواہی دیں گے اس مسئلے کی کہ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے غیر مسلم تاجر، غیر مسلم لوگ ایک دوسرے سے مشورے کرتے، بات چیت کرتے، دیکھو کون کون سے مسلمانوں پہ ادھار رہ گیا پیسہ، یہ مہینے میں لے لو، یہ دھوکہ نہیں دیتے اس مہینے میں. اگر رمضان بھر مسلمانوں کو مال سپلائی کرتا رہا تو وہ ایک دوسرے کو فون کر کے بولتے رمضان ختم ہونے سے پہلے دیکھ ان کا پوتر مہینہ ختم ہو رہا، اس سے پہلے لے لے، اس کے بعد سال بھر دیکھو دھوکہ دینے والا ہے، تو ابھی لے لے اس سے جو لینا. تو فوراً وہ بولتا بھائی یہ 3-4 تاریخ سے پہلے میرے کو ہونا پورا معاملہ، اس سبحان عید آ جائیں گی نا تو مسلمان پھر دھوکے باز بن جائیں گے جیسا پہلے تھا، پھر جھوٹا بن جائیں گے جیسے پہلے تھا، پھر جو ہے دغا بازی کریں گے ایسے پہلے کر رہا تھا. تو گویا اس مہینے کو رسمن مناتے ہیں، کسٹمری کی، بھائی جھوٹ مت بولو، نظروں کی حفاظت کرو،
دین کو اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو، یہی ہوتا ہے نا، رسمی کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ہوتا ہے نہیں۔ رمضان میں ایک مرتبہ ایک بازار سے میرا گزر ہوا اور چاند دکھ چکا تھا، تو ہوا یوں کہ 4-5 دکانیں تھی جن کا زیادہ بزنس چلتا ہے اس رات جب چاند دکھ جاتا ہے، حجام تھے بیچارے، تو وہ کال کرتے رہتے ہو، کمپٹیشن رہتا ہے، بھائی آ جاؤ ادھر، ادھر اٹریکشن دیتے نا، تو ایک حجام نے مجھے آواز دے دی کہ بھائی آ جائیے ادھر، چاند دکھ گیا اب، ٹھیک، اب میرے ہولیا دیکھ کر اس نے کہا چاند دکھ گیا، دوسرا اس کو بولنے لگا ارے یہ رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، تو رمضان میں اتنی بڑی داڑھی نہیں ہوتی نا آدمی کی، تھوڑی بڑھتی صرف رمضان میں، یہ رمضان کے لوگ نہیں، پھر وہ غیر مسلم تھا، سمجھا دیکھ ویسا نہیں رہتا، یہ جو بڑھ جاتی نا جس کی، یہ پرماننٹ رہتے، ان کو نہیں بولنا کبھی بھی یہ چڑھ جاتے ایسا کرے، وہ جو چھوٹی چھوٹی رہتی نا وہ ٹیمپر رہتے، اور وہ کیا کرتے ہیں رمضان کا بھر رکھتے ہیں پھر کاٹ لیتے۔ تو دیکھیے اس میں کیسی چھاپ اس پہ پڑی ہوئی غیر مسلم پر کہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے تقوی کا بات کا نہیں ہے۔ اب لیکن اس میں ایکسپشنل کیس ہم جیسے لوگ تھے تو اس نے کہا ان کو نہیں بلانا، یہ چڑھ جاتے ہیں لوگ ان کو بلائے تو، ٹھیک ہے، یہ رمضان ہی نہیں ہے۔ کیسی چھوی ہم دنیا کو پیش کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنی کارکردگی سے۔ دیکھیے نا کہ اگر غیر مسلم خواتین ہیں، ویسے مسلم خواتین بھی کوئی محفوظ نہیں خود ہمارے محلوں میں، لیکن غیر مسلم خواتین ہیں تو رمضان کا مہینہ بڑی اطمینان سے گزرتی کہ مسلمان اب چھیڑنے والا نہیں، کم از کم اس مہینے کے حد تک محفوظ ہے۔ لیکن یہ مہینہ گزر جائے گا تو اس کو پتا ہے وہ راستہ بدل لیتی ہے پھر اب۔ تو ایسا رسمی کیوں منایا اس رمضان کو؟ وہ اثر کیوں نہیں رمضان دکھا ہماری زندگی میں جو اس کا مقصد تھا؟ اللہ رب العزت نے رمضان کا مقصد بیان کیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، جو کہ رمضان کے اندر روزے چکے رکھتے تو روزے کا مقصد بیان کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو۔ کیا مقصد ہے روزوں کا رمضان کا؟ سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ کافروں سے خطاب نہیں کر رہا ہے، اہل کتاب سے خطاب نہیں کر رہا ہے، مشرکین سے خطاب نہیں کر رہا ہے، ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ایمان لانے کا، ختم، باقی کس سے خطاب نہیں اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے، تم سے پہلے امتیں بھی روزے رکھتی تھی، ان کو بھی ہم نے یہ عمل دیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگ روزے رکھتے تھے، لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، پاس و لحاظ اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے۔ یہ بڑی اصل چیز ہے، یاد رکھیے، یہ بہت اہم چیز ہے تقوی اللہ کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ تقوی کا کیا معنی ہے، بہت اہم چیز ہے، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص اتنا بھی کسی کہہ دے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے۔ ایک مرتبہ ایک بات ہوئی، ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص، ایک نوجوان نے خواہش کی ایک شخص سے کہ میں لوگوں سے کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں، لوگوں سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسے ایک موقع دیا کہ آؤ لوگوں سے بیان کرو، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی، ڈر تھا، چونکہ لوگ، ہر کسی میں وہ جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بات کر سکے۔ وہ نوجوان چڑھا اور صرف اتنا کہا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اور اتر گیا، کہا بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتا، مجھ میں ہمت نہیں۔ لیکن دیکھیے اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک پیغام پہنچا دیا، اللہ سے ڈرو، اس سے بڑا پیغام کوئی نہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو قرآن میں دہرایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لو، اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرو، اور بار بار اس جملے کو دہرایا۔ تو اللہ کا تقوی، سمجھیے اس بات کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کہیں گے اتنا سا مقصد، عظیم مقصد ہے۔ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین اور شریعت اور جو ہے دنیا کے اندر وہ فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پہ آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ اور تمام وہ خصلت رذیلہ جس کو کہتے ہیں، بری خصلتیں، ان سے احتیاط کرتا ہے، اور وہ خصلتیں جن کو حسن خلق کہتے ہیں، اچھی اخلاق، اچھی باتیں، اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں اپنے نفس میں پیدا کرتا ہے۔ اس کے ہر عمل سے چھلکتا ہے کہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، اور ہر بار آخرت اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ کروں گا تو اس کا اثر آخرت پہ کیا ہوگا، یہ کروں گا تو اس کا آخرت پہ اثر کیا ہوگا۔ تو اللہ کا ڈر بڑی عظیم چیز ہے، اور یہ 1 مہینے کا پیریڈ، 29 دن یا 30 دن بولیے، شرعی اعتبار سے 1 مہینہ ہی ہوتا ہے، یہ 1 مہینے کا جو پیریڈ دیا گیا، یہ جو وقت ہے، یہ تقوی اختیار کرنے کا وقت ہے، یہ تقوی کو سیکھنے کا وقت ہے، یہ تقوی کو اپنی نفس میں ڈالنے کا وقت ہے، اور سارے سال پھر اس کا اظہار کرنے کا وقت ہے۔ یہ نہیں کہ رسمی طور سے پورا مہینہ میں نے تقوی اختیار کرو پھر چھوڑ دیا،
اندازہ لگائی جو انسان ایک مہینہ تقوی اختیار کر سکتا ہے، ایسے کیا ہو گیا ایک مہینے بعد جو اس نے اچانک تقوی کو اتنا زبردست انداز سے چھوڑا، سوائے اس کے کہ اس نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوں گی، رسمی طور سے یہ کام کیا ہوگا۔ جو شخص ایک مہینے تک 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، ایسا کیا ہوا اس سے 31ویں دن یا 30ویں دن روزہ مطلب رمضان ختم ہونے کے بعد، مہینہ ختم ہونے کے بعد کہ اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی اور وہ ایک بھی نمازیں نہیں پڑھتا ہے، سوائے اس کے کہ جو مہینہ گزرا اس نے اس کو بغیر تقوی کے گزارا، بغیر اس کے صرف رسمی دکھاوے کے لیے سب کام کیا۔ 30 دن ٹریننگ کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کرے تو عجیب بات ہے نا، وہ چیز پیدا نہیں ہو سکی ہم میں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ایک حقیقت بیانی تھی ان کی، اور آپس میں مجھ سے کچھ شیئر کر رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ وہ کہنے لگے، ہم نے لوگوں کو اپنی درسگاہ میں بہت تعلیم دی، اور جب ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں اس درسگاہ کے اندر تو ہم ان کی پوری رپورٹ تیار کرتے ہیں۔ جب اس درسگاہ سے لوگ جاتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ رپورٹ دیں، اور جو چیز ہمارے سامنے آئے وہ یہ ہے کہ جب تک لوگ ہمارے پاس موجود تھے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور تمام ذکر و اذکار کرتے تھے، دینی معاملات کرتے تھے، لوگوں کی جو ہے خیرخواہی کرتے تھے۔ لیکن جو ہی وہ جس دن ہماری درسگاہ سے نکلے، جو رپورٹ آتی وہ یہ ہے کہ پھر اگلی بار درسگاہ میں آ کے ہی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور تمام کام کرتے ہیں۔ کہا ہم وہ چیز نہیں پیدا کر سکے ان لوگوں کے اندر جو مطلوب تھا، اللہ کا ڈر جو وہاں بھی ہو جب درسگاہ میں ہو اور وہاں بھی ہو جب وہاں سے نکل جائے، ہم وہ نہیں پیدا کر پا رہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اور واقع میں ایک جس کو کہیں گے ایک درد بھرا ان کا جو ہے یہ ایک دکھ تھا جو انہوں نے پیش کیا کہ ہم نہیں پیدا کر سک رہے وہ فطرت وہ صفت لوگوں کے اندر، اس لیے کہ وہ تقویٰ غائب ہے ہماری زندگی میں سے۔ وہ جب نہیں ہوتا ہے تو رسمی ہوتی ہے چیزیں۔ تو جو تقویٰ ہم رمضان میں اختیار کرتے ہیں نا وہ رسمی ہے، اگر وہ حقیقی تھا تو اس کا اثر زندگی بھر چھلکتا، سال بھر تو چھلکتا ہی، زندگی بھر چھلکتا، اور اگلے سال تک جو کوتاہیاں ہوتی پھر وہ رمضان آپ کو فریش کر دیتا، ریفریش کر دیتا، آپ کی اصلاح کر دیتا اور ایک بہترین انسان بنا دیتا۔ اور ہم لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے، بس کتنے پتہ نہیں زندگی میں ہمارے گزر گئے، اللہ ہی رحم کرے، پتہ نہیں اگلا ہم پاتے ہیں یا نہ پاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ رمضان ہے اس کی تیاری کر لیجئے اور پرماننٹ چینج کے ارادے کیجئے، ایک مکمل طور سے ایک بنیادی تبدیلی، پرماننٹ چینج لائف کے اندر میرے، اور رمضان ہے ہی اس کے لیے، دیا ہی گیا اس کے لیے کہ ایک مکمل تبدیلی انسان کے اندر لا دے ایک مہینہ کے اندر۔ اور جب مہینہ بھر انسان نمازیں پڑھے اور صرف فرض بھی پڑھے تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، 30 دن پڑھتا ہے، 150 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ 150 بار کسی عمل کو دہرانے کے بعد کیا پھر وہ عمل بھول سکتے ہیں آپ اتنے آسانی سے؟ کہ ایک چاند دکھا تو مسجد میں جگہ کی کمی ہو گئی، اور ایک چاند دکھا تو مسجد کی صفحے ایسی ویران ہوئی کہ اگلے سال تک سے ترس رہی ہے کہ لوگ آ کر کھڑے ہو اس کے اوپر، ہے نہیں ہے یقین۔ تو گویا مسلمان نے رسمی منایا ہے اس رمضان کا کہ ایسی کوئی مسجد نہیں ہوتی شہر اور گاؤں میں جو رمضان کی 1 تاریخ جب چاند دکھ جاتا ہے، پہلی تراویح ہوتی ہے، یہ دوسری تراویح ہوتی ہے، اس میں جگہ پڑتی ہو، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، راستے بند کرنے پڑتے ہیں، ہے نا، وضو خانوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں، طہارت خانوں کے پاس نمازیں ہو رہی، چپلیں ہٹا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اسی کے بعد ایک اور چاند دکھتا ہے جو کہ شوال کا چاند ہوتا ہے، عید کا چاند بولتے ہیں اسے۔ اس عید کے چاند کی عشاء اور اس رمضان کے چاند کی عشاء کا فرق یہ بتاتا ہے کہ مسلمان نے رمضان رسمی منایا، حقیقی نہیں منایا۔ اگر حقیقی مناتا تو 150 بار جو عمل اس نے کیا مسجد میں جا کر ہر روز 5 بار، اتنے جلدی نہیں بھول سکتا اس عمل کو، اتنے جلدی کوئی انسان نہیں بھول سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں یا ایک ایسا کام کرتے ہیں اس میں آپ کو بہت لکھنا پڑتا ہے۔ جب انسان لکھتا ہے تو خطائیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پین پھسل گیا، غلط چیز لکھ دی، غلط نام لکھ دیا، 1 صفر زیادہ ڈال دیا اکاؤنٹ کے اندر، ہاں ہوتا ہے نا ایسی غلطیاں، 1000 کی جگہ 100 لکھ دیا، اور سمجھ لیجیے آپ کے علاقے میں ربر کی ایجاد نہیں ہوئی ابھی، تو کیسی آپ پریشانی میں رہتے ہوں گے جب غلطی ہوتی ہوں گی، کیا کرے یار، اس چھوٹی موٹی غلطی تو کٹ کر دی جائیں گے، لیکن بڑی غلطی ایک پورا پیراگراف، ایک پورا جملہ غلط لکھ دیا تو کتنا مشکل ہوگا کٹ کرنا۔ تو اس سہولت کے لیے ایک ربر ایجاد کیا گیا کہ بھائی جب غلطی ہو جائے تو ربر سے کیا کر لیا کرو، مٹا لیا کرو، اس کو رب کر لیا کرو۔ آپ کو ربر دیا گیا، آپ نے ربر لے لیا، بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد تھوڑے دن تو آپ وہی عمل کرتے رہے جو ربر کا اصل مقصد تھا، غلطی ہو تو مٹا لو، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ربر اس لیے دیا گیا کہ غلطی کرو، اور پھر آپ غلطیاں کرنا شروع کرے خزدن، اور بعد میں ربر سے مٹا رہے ہیں، خزدن کر رہے اور بعد میں ربر سے مٹا رہے ہیں۔ بس یہی مسلمان کا حال ہے۔ رمضان دیا گیا مغفرت کے لیے، لیکن ہر مغفرت کے دعوے کو، ہر مغفرت کے وعدے کو جو اللہ رب العزت نے اس امت کو کیا ہے، اس مغفرت کے وعدے کو امت مسلمہ نے گناہ کرنے کا لائسنس سمجھا ہے۔ حج کر لو تو ایسی مثال ہے اس شخص کی جو حج مبرور کرے، ایسا حج کرے جو قبول ہو جائے اللہ کو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہے نا۔ اللہ کا وعدہ ہوا حج کرنے والے کے لیے، اس کی مغفرت ہے، اس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اس وعدے کو ہم نے کیا معنی میں لیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حج کر کے آؤ اور گناہ کرو، پھر اگلا حج کر لے۔
ہے نا. ہر اللہ کے وعدے کو حج کے اور دعوے کو مغفرت کے ہم نے یہ دعوت نامہ سمجھا گناہ کرنے کا. تو رمضان جب آیا تو رمضان کو ہم نے سمجھا اس مہینے میں ہم گناہ دھو سکتے ہیں, یقیناً دھو سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو رسمی دھویا کہ رمضان کے مہینے میں گناہ دھو اور پھر رمضان کے بعد سے شروع کر دو. اگلا رمضان آئے گا پھر دھو, پھر رمضان کے بعد پھر شروع کر دو, اور اگلا رمضان آئے گا پھر دو, اور اس کے بعد پھر کر دو. اسی وجہ سے یہی حالات کو دیکھ کر شاید وہ مثال بنی کہ 100 چوبے کھا کر بلی چلی. آپ سمجھتے ہیں کیا بولا تھا؟ مطلب بہت اپنے آپ کو گناہ میں ڈال دیا, ہزاروں لاکھوں کو لوٹ لیا اور پارسا بننے کے لیے پھر ایک عبادت کر کے آ گئے, اور آنے کے بعد پھر وہی گناہ میں ملوث. تو ہر اللہ کے وعدے کو مغفرت کے ہم نے گناہ کا لائسنس سمجھا ہوا ہے. ارے اس کا مطلب تمہارے گناہ معاف ہو گئے, ماشاءاللہ حج کر کے آ گئے, پھر اب کرو نا نئے گناہ پھر. اچھا اس کا مطلب یہ ہے. اور مولوی صاحب نے بولا پچھلے پورے معاف ہو گئے, مطلب آپ تم کر سکتے ہو. اللہ کے بندوں کے حق کبھی معاف نہیں ہوتے, حتیٰ کہ اللہ کے بندوں کے حق اللہ بھی نہیں معاف کرتا. مطلب میرے کو ان سے معافی مانگنا پڑیں گی ذاتی طور سے, اور وہ چیز دینا, وہ وعدے پورے کرنا پڑیں گے جو کیے تھے. تو رمضان پھر مغفرت کا ایک مہینہ آ رہا ہے, لیکن اس مغفرت کو پھر ہم نے سمجھا یہ گناہ کرنے کا لائسنس ہے, گناہ کرنے کے لیے وجہ ہے رمضان. اب رمضان گزار لیا, نمازیں پڑھ لی, روزہ رکھا, زکات دی, حج کیا, اس کا مطلب یہ, عمرہ کیا, اس کا مطلب یہ کہ اب نئے گناہ کرنا ہے مجھے اگلے سال. تو رمضان ایک ایسا مہینہ اپنے لیے بنا لیجئے جو ایک پرماننٹ چینج, ایک ایسی تبدیلی میری زندگی میں لائے کہ میں واقعی میں پلٹ جاؤں, پورا رمضان مجھے جو ہے پھیر دے, ایک عجیب انسان بن جاؤں رمضان کے بعد. تو کوشش کرے اس رمضان کو وہی رمضان اپنے لیے بنا لوں میں جو میری زندگی کو تبدیل کرتے. اور اس کے بعد لوگ کہیں یہ رمضان سے پہلے ایسا تھا, اس میں چند ایسے گناہ تھے, سبحان اللہ ماشاء اللہ چھوڑ چکا ہے رمضان کے بعد. 30 دن جب عمل کیا تو کیوں نہیں چھوڑیں گا ایک انسان. اور فلاں اس میں کمیاں تھی, ماشاء اللہ وہ کمیاں ختم ہو چکی ہے. پہلے 3 وقت نماز پڑھتا تھا, اب 5 پڑھتا ہے. اگلا رمضان آیا, دیکھو پچھلے رمضان تک یہ بے نمازی تھا, پچھلے رمضان نمازی بنا, اس رمضان اس نے تو نوافل کا بھی اہتمام شروع کر دیا, اب تو زیادہ دیر تک مساجد میں ہوتا ہے. پھر اگلا رمضان آیا, ارے یہ پچھلے رمضان تک فلاں تھا, اگلے رمضان یہ تبدیلی, یہ اب دیکھو ماشاءاللہ فلاں کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو بتانا یہ تبدیلی میرے اندر آئی, دیکھیے رمضان گزر, نہیں, یہ اندر ہوں گی اپنے اندر, لوگ محسوس کریں گے اس چیز کو. جیسا لوگوں نے محسوس کیا نا ہماری برائی کو, کہ رمضان کی 1 رات پہلے رمضان شروع ہوا, چاند رات ہوئی, چاند رات تک انسان جو ہوتا ہے اس مغرب تک, اور چاند رات کے بعد جو انسان ہوتا ہے وہ فرق محسوس کرتے ہیں لوگ. رومال ڈالا ہوا ہے, داڑھی خوب بڑی ہو چکی ہے, ہاتھ میں کبھی کا تسبیح ہے, آنکھوں کے اندر سرما لگا ہے, نظریں پوری نیچی ہے, دھوکہ دینے کوئی معاملہ نہیں ہے, گالی منہ سے نکل بھی رہی تو منہ بند کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ, گالی نکل گئی, یہ ہو رہا ہے. اور جیسے ہی ایک چاند پتہ نہیں کیا فرق لاتا ہے, واقعی میں چاند میں اگر یہ خوبی ہے تو ہم دعا کریں گے ایسا چاند نکلے ہی نہ, جو اتنی تبدیلی لاتا ہے. وہ چاند کا دکھنا پوری کایا پلٹ گئی, کہ لوگ جس کو بڑا بھائی سمجھ رہے تھے وہ خود حقیقت میں وہی تھا, چونکہ اس کا حیت ہی بدل گئی. رومال اس کا غائب ہو گیا, لباس اس کا تبدیل ہو گیا, سنت نوافل اس کی چھوٹ گئے, فرائض کا اہتمام تو بہرحال بہت دور کی بات ہے, رہا ہی نہیں معاملہ ہو. اس کے بعد پوری کایا پلٹ گئی, نظروں کی حفاظت ختم ہو گئی, وہی منہ اور گندی زبان چالو ہو گئی, دھوکہ دھڑی پھر وہی ہو گیا, تبدیلی نہیں آئی, تبدیلی نہیں آئی. رمضان کا مقصد نہیں, رمضان کا مقصد ہے اللہ کا ڈر اختیار کرنا, اللہ کا تقوی. اور تقوی کا ایک معنی شیخ عبد القادر محدث دہلوی جو لیتے ہیں وہ یہ ہے, پاس و لحاظ رکھنا. یہ بھی بڑا اچھا معنی ہے تقوی کا, ڈر سے ہٹ کر یہ معنی ہے پاس و لحاظ. پاس و لحاظ کس اعتبار سے, آپ ایک بس میں سوار ہیں اور ایک بوڑھا انسان اس بس میں سوار ہو جائے تو اس بوڑھے انسان کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, پاس و لحاظ. ایک کمزور انسان کو دیکھ کر اپنا کھانا آپ اس کو دے دیتے ہیں, اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. تو اپنے رب کا پاس و لحاظ ہے تقوی, کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کا لحاظ رکھو, جو وہ چاہتا ہے وہ کروں, جو نہیں چاہتا ہے مت کرو, یہ لحاظ. تو یہ بھی تقوی کا معنی پاس و لحاظ رکھنا کسی ذات کا, اللہ کا پاس و لحاظ رکھو, ڈر اختیار کرو اس کو. تو رمضان کا مقصد اللہ کا ڈر ہے. اور اگر 30 دن ڈر ہم نے اختیار کیا اور 31ویں دن وہ ڈر باقی نہ رہا تو یہ ڈر رسمی تھا. رسمی سمجھتے ہیں نا, کوئی چیز کسٹمری چل رہا ہے تو ایسا کرنا پڑتا ہے, کیوں نہیں معلوم ہوتا ہے نا, بہت سے کام کچھ ایسے کیوں کرتے نہیں معلوم یار, بس کرنا پڑتا ہے. ویسا نہیں ہونا چاہیے, معلوم ہو مجھے میں کیوں کر رہا ہوں اور اس کے کیا فائدے ہیں اور میں اپنے آپ کو بدل رہا ہوں. تو یہ 1 مہینہ ٹریننگ کے لیے. اگر 1 مہینہ کسی شخص کو ٹریننگ دی جائے اور ٹریننگ دینے کے بعد جب اس کو کوئی چیز مکمل ہو جائے, اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے, سند دی جائے کہ آپ مکمل ہو چکے اس فن اور اس فیلڈ میں, اور وہ سرٹیفکیٹ اور سند لیتے دوسرے دن غلطی کرے تو آپ کیا کہیں گے, وہ مدرسہ, وہ اسکول, وہ درست نہیں تھا, انسٹیٹیوشن جہاں اس کی سند ملی یہ غلط تھا, اس لیے کہ یہ تو نہیں کر سک رہا, 31ویں دن فیل ہو گیا ہے نا. ویسے مسلمانوں کا حال ہے کہ 30 دن تو ایسا تقوی اختیار کر لیا کہ مجبور ہو گئے لوگ کہنے پر کہ یار ایسا متقی نہیں ہے ہمارے علاقے کے اندر. اور 31ویں دن جو ہے عید کا دن آیا, ایسی تبدیلی آئی کہ لوگ مجبور ہو گئے کہنے پر کہ ایسا آدمی تو نہیں, اتنا برا ہم نے نہیں دیکھا آج تک.
اس کا مطلب وہ 30 دن کا معاملہ پورا دکھاوا تھا. اگر واقع میں وہ تبدیلی تھی تو 30 دن جو انسان عمل کرے نا وہ زندگی بھر ہو سکتا ہے. اس لیے تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے 30 دن طے کی. کیا تھا تو 3 مہینے کے روزے حکم دے سکتا تھا, رکھنا پڑتے تھے ہم. چاہے تو 6 مہینے کے کہتا تھا, رکھنا پڑتے تھے ہم. چاہے ہر مہینے آڑ بولتا تھا, رکھنا پڑتے تھے ہم. نہیں کیا. اللہ کو مانتا ہے کافی 1 مہینہ. 1 مہینے میں انسان کی کایا پلٹنی بہت ہے. جو انسان 1 مہینے حرام چیزوں سے بچتا رہا, حرام چیزیں کھانے, حرام چیزیں پینے, حرام چیزوں کے استعمال سے, تو کیا ہی ممکن اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ بعد میں بھی سال بھر بچتا رہے. 1 مہینہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. تو رمضان کو ایک موقع بنا لیجیے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا. یہ رمضان آئے گا, بس فلاں حرام کاریاں مجھے چھوڑنا ہے, فلاں نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے. اگر یہ بھی طے کر لینا اور ہر رمضان کچھ نہ صحیح تو 2 بڑی نیکیوں میں اضافہ کر لے اور 2 بڑے گناہ بھی چھوڑنے کا طے کر لے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلوب ہے کہ 2 ہی چھوڑے پھر 2 چھوڑے پھر 2. نہیں, مطلوب تو یکایک ہے, لیکن کم از کم کچھ نہیں سے کچھ صحیح جو بولتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہاتھ آیا تو کم سے کچھ ہاتھ آ جائے تو لے لو, غنیمت جانو. تو وہ مثال کے تحت کچھ نہ تو کچھ صحیح, کم از کم 2 گناہ کبیرہ بھی چھوڑ دے تو 10 سال میں بہت بڑے کبائر. انسان بہت زیادہ کبیرہ نہیں کرتا ہے زندگی میں, 10 20 15 20 اس کی زندگی میں ہوتے ہیں. تو 10 سال کے رمضان اس کو ایک اچھا مسلمان اور مومن بنا دیں گے کہ بھائی یہ 2 چیزیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور دھوکہ دیتا ہوں, اب نہیں, یہ رمضان کی بات نہیں. بندوں کے حق اب نہیں ماروں گا. اور 2 اضافے نیکیوں میں کرنا ہے. نماز کی پوری پابندی ہوں گی اور تلاوت قرآن میں مسلسل کرتا رہوں گا معنی کے ساتھ. ختم. اب یہ تبدیلی 2 ہی سوچیے آپ, یہ بہت بڑا چینج لائیں گے, پوری زندگی کا آیا بدل دیں. بالخصوص نماز, اس لیے کہ نماز وہ عمل ہے جو انسان کو فحش اور منکر, گندگی, بے-حیائی, برائی اور خراب کاموں سے روکتا ہے. ٹھیک, تو ایسے اضافہ کرتے رہے تو ہر رمضان 2 گناہ اور ہر رمضان 2 نیکیوں میں اضافہ کرے تو دیکھیے آپ کی زندگی 10 سالوں میں بدل جائیں گے. مطلوب نہیں ہے لیکن کچھ نہیں سے کچھ صحیح کی مثال دے رہا ہوں. مطلب تو یہ کہ رمضان آتے ہی زندگی کا پلٹ جائے. اب جتنے گناہ تھے ماں سے چھوڑوں اور جتنی نیکیاں ہو سکتے اتنے کروں, یہ میرا ایک منشا ہو, میرا یہ مشن ہو اس کے لیے. تو اب پھر ایک رمضان آ رہا ہے, اس کو مشن بنا لیجیے. رمضان کی فضیلت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلی اہمیت اس مہینے رمضان کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت روزے کے لیے انتخاب کیا. بس یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے اس کی فضیلت کیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے نا. تو روزے جیسی فرض عبادت کو اللہ رب العزت نے جس مہینے میں فرض کیا, وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا انتخاب کیا کہ اس مہینے مسلمانوں تم روزے رکھو. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بات ہی کافی ہے رمضان کی فضیلت سمجھنے میں کہ کتنی زیادہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت کو ہم پر فرض کیا اور اس مہینے کا انتخاب کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, اور کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر اللہ نے رکھی ہے. اسلام کے ستون 5 ہے. پہلی کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, اور نماز قائم کرو. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, اور زکات ادا کرتے رہو. وَالْحَجِّ, اور اللہ کے گھر کا حج کرو. وَصَوْمِ رمضان, اور رمضان کے روزے رکھو. تو 5 فرائض ہیں جس میں سے روزہ ایک فریضہ ہے, اور اس روزے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب کیا. یہ بڑی اہم فضیلت ہے. اس مہینے کی دوسری فضیلتیں کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ جو ہی آتا ہے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک بھی بند نہیں رہتا, اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک بھی کھلا نہیں رہتا, اور تمام سرکش جن اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا فضیلت ہے اس مہینے. لیکن آپ ایک بات سوچ سکتے ہیں, ابھی جنت میں کون گیا اور جہنم میں کون گیا؟ کیوں بتایا جا رہا ہے یہ جنت کے دروازے کھولنا اور جہنم کے دروازے بند کرنا یہ ایک علامت ہے, یہ ایک اشارہ ہے کہ مغفرت حاصل کر دو. عام ہے مغفرت, جنت کھول دیا ہوں میں نے اس مہینے کے اندر, یہ اعلان ہے صرف ایک, ابھی جا نہیں کوئی رہا, اعلان ہے. لیکن اور جہنم کے دروازے بند ہے, اعلان ہے یہ کہ اپنے معصیت سے رک جاؤ, مجھ سے توبہ کر لو, دیکھو بند کر دیا ہوں میں نے اس دروازے. یہ اعلان ہے قسم کا. لوگ بولتے ہیں ابھی تو کوئی گیا نہیں, پھر کیوں؟ ابھی کوئی گیا نہیں, یہ اعلان ہے. علامتی کچھ چیزیں ہوتی, سمجھ رہا, خالی اس کو ایک ایز اے سائن, ایک نشانی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے نا, اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے نا, ہے نا. اور اگر وہ چیز میرے ساتھ نہ بھی ہو تو اندازہ تو آپ کرتے ہیں نا. مثال دیتا ہوں, آپ کے علاقے کے نزدیک کوئی ڈیم ہے, سمجھ, ہمارے علاقے کے نزدیک ڈیم ہے پیٹھن کا ڈیم, ہے نا. اب کسی نے خبر دی کہ پیٹھن کے ڈیم کے 10 دروازے کھل گئے, تو ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ او کیا حال ہوا ہوگا بیٹھن والوں کو, باپ یہ ہو گیا ہوگا, وہ ہو گیا ہوگا, ایسا ہو گیا ہوگا, اتنے ڈوب گئے ہوں گے, فلاں ہو گا, میرے رشتے دار بیٹھے ان کو کیا ہوگا, کیا معلوم, کتنی فکریں ہوتی. حالانکہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے دروازوں سے, نہ آپ اس علاقے میں رہتے, خالی نوشن, خالی بتانا کہ 10 دروازے کھل گئے آپ کے لیے ایک بہت بڑی چیز.
خالی امیجن کر رہے ہیں آپ کیا پانی نکل رہا ہوں، کیا تباہی مچی ہے نا. تو اندازہ لگائی رمضان آ رہے، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں. کیا نعمتیں ہیں اس کی، کیا برکتیں ہیں اس کی، کیا فائدے ہیں اس کی. ایک علامت ہے، کھلی ہے حاصل کر لو، کھلی حاصل کر لو. اور جہنم کے دروازے بند ہے، سبحان اللہ، تمام گناہ کے راستے، تمام سزائیں بچ جا رہے. جہنم ایسی جگہ ہے جس میں کسی قسم کا سکون نہیں یاد رکھے. الحمدللہ ہم بچ رہے ہیں، لہٰذا اپنے نفس کو اب ہم زندگی بھر اس چیز سے بچا لیں. تو یہ علامت ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اعمال ایسے کر لو، یہ مہینہ ایسا ہے کہ تم ایسے اعمال کر سکتے ہو کہ وہ حاصل کر لو جس کے دروازے کھلے ہیں. اور یہ مہینہ وہ ہے جس میں گناہوں سے رک جاؤ اور اس چیز سے نجات پالو جو سب سے بری جگہ ہے، وہ ہے جہنم. اعلان کر رہا ہے یہ مہینہ ہم سے. مطلوب ہے اس مہینے میں کہ ہم جنت حاصل کریں اور جہنم سے نجات پائے. اور تمام سرکت جن اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. جن اور شیاطین بند ہے، مطلب مومنوں کو موقع ہے پورا کہ اب بہکانے والا بھی تم کو نہیں بہکا رہا ہے مسلمانوں، اب شیطان بھی تم کو نہیں بہکا رہا ہے. تو اچھے اعمال کرو، نیکی کی طرف متوجہ ہو. اور اگر اس مہینے بھی آپ دیکھیں لوگ گناہ اور معصیت کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ تو وہ نفس ہے جو شیطان ٹریننگ دے چکا ہوتا ہے 11 مہینے، جو نفس کام کرتی ہے. لیکن اب سرکت جن اور شیاطین قید ہے تمام کی طرف. آپ کوئی بہکا نہیں رہا ہے آپ کو نماز کو مت جاؤ، روزہ مت رکھو، صدقہ کیوں کر رہے ہو، نہیں، آپ کوئی بہکا نہیں رہا ہے. یہ نفس ہے جو ٹریننگ پا چکی 11 مہینے، وہ اپنی برائیاں اور خباثیں کا اظہار کرتی ہے، برائیاں اس کی نظر آتی ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے، جنت کھلی ہے، جہنم بند ہے. اور مومنوں کو عبادت کے لیے، سکون و تسلی کے لیے جن اور شیاطین قید کر دیا اللہ نے. جو سرکش ہوتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں، سب نے قید کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے ایک مرتبہ پوچھا جس نے حج کا ارادہ کیا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرے گی، لیکن انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم ہمارے ساتھ حج کو نہیں چلو گی؟ تو کہ اللہ کے رسول، گھر میں صرف 2 اونٹ ہے اور پانی بھرنے کے لیے اور کھیتی کے لیے وہ لگتے ہیں، تو لہٰذا اس سال تو میں حج کو نہیں آ پاؤں، سواری نہیں ہے نا، حج کو نہیں آ پاؤں گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون اس صحابیہ سے کہا تو پھر تم ایک کام کرنا، تم رمضان میں عمرہ کر لینا. رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے. لیکن وہ حج کو ساکت نہیں کر دیتا، حج کو ایکسپشنل نہیں کرتا کہ حج مت کرو عمرہ کر لے، نہیں، لیکن اس کے برابر اجر اور ثواب دیتا ہے. تو رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر اجر رکھتا ہے. تو اللہ نے جس کو مال و دولت دے رکھی ہو ضرور اس مال و دولت کا فائدہ اٹھائے اور ضرور رمضان کے اندر عمرہ کرے. اس کی بڑا اجر، بڑا ثواب، بلکہ حج کے برابر اجر و ثواب. لیکن یہ حج کو ختم نہیں کرتا، حج کی فرضیت اپنی جگہ ہے، لیکن استطاعت نہیں ہے. استطاعت ہے تو حالات نہیں ہے، حالات ہے تو ماحول ویسا نہیں ہے، ماحول ہے تو پھر محرم نہیں کی عورت ہو. مسائل تو ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. پیسہ ہے میرے پاس لیکن کوئی حج ٹور والے نہیں، سب فل ہو گئے، کیا کروں، پیسہ ویسے پڑا رہے. تو ایک موقع ہے کہ پھر وہ جا کے کم از کم عمرہ کر لے رمضان کے اندر تاکہ اس کا اجر مل جائے، اور پھر حج کا موقع کے ساتھ ضرور پائیں گا تو پھر حج بھی کرے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اتنا اجر اور ثواب اس مہینے میں ہے کہ ایک عمرہ جو کہ حج اصغر ہے، یقیناً حج کے برابر نہیں ہوتا، چھوٹا حج ہے وہ کرنے والے کو بڑے حج اصغر کا حج اکبر کا ثواب ملتا ہے. ہمارے پاس یہ غلط فہمی ہوتی ہے، حج اکبر بولے تو وہ حج جو جمعہ کے دن آتا ہے، ایسا نہیں، یاد رکھیے. حج اکبر کہا جاتا ہے حج کو، حج اصغر کہا جاتا ہے عمرے کو. اسی لیے دونوں کے کرنے والے کو حاجی بولتے ہیں، ہے نا. کبھی کبھار آپ عمرے کو گئے ہوں گے تو عمرے میں لوگ آپ کو حاجی حاجی بولتے ہیں. اور اب اگر کوئی آپ کو ہٹانا چاہ رہا ہو راستے سے، حاجی حاجی بولتے جائیں، آپ بولیں گے میں حاجی تھوڑی ہے، میں تو عمری ہے، ابھی عمرہ ہی کر رہا ہوں، ہے نا. چونکہ یہ لقب عمری کو کہاں لگائیں گے جا کر، حاجی اچھا بڑا لقب ہے، ٹائٹل تو نہیں. وہ آپ بھی حج کر رہے ہیں، چھوٹا حج ہے، حج اصغر ہے، اور حج اکبر بولتے ہیں حج کو. تو یہ مت سمجھیے جمعے کو جو حج آتا ہے اس کا ثواب کچھ زیادہ ہے. وہی حج اکبر کا معنی حج اور حج اصغر کا معنی ہوتا ہے عمرہ. تو عمرے کا ثواب جو حج اصغر ہے اس کا ثواب حج اکبر کے برابر مل رہا ہے. ٹھیک، تو کوشش کرے اس میں عمرہ کرے، اس سے اس مہینے کی فضیلت بھی پتہ چلے. اسی طرح ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے اعمال کے علاوہ بھی کچھ میں ایسا کروں اپنی زندگی میں کہ میری سفارش و قیامت کرو. چاہتا ہے نا ہر شخص، چاہے نبی کی سفارش ہو، چاہے جو ہے صحابہ کی سفارش ہو، چاہے صالحین کی سفارش ہو، چاہے اللہ کے ولیوں کی سفارش ہو. چاہتا ہے نا ہر شخص سفارش ہو. آئیے جائز سفارش کیا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو. جو چیز واقعتاً سفارش کرنے والی، جس کے الفاظ آ رہے حدیث کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد الطبرانی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں روز قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے، شفاعتی بننے والے ہیں. کون؟ روزہ اور قرآن. اب دیکھیے بتایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کی جس کو ہم سوچ رہے ہیں وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن یہ تو ہے یہ کرنے والے ہیں. روزہ اور قرآن قیامت کے روز سفارش کریں گے، اور روزہ آ کر کہیں گے اے اللہ یہ شخص میری وجہ سے، میری خاطر
کھانے پینے سے اور شہوت سے رکتا رہا. روزہ کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے پہلے سے سورج ڈوبنے تک انسان کھانا نہ کھائے اور ہم بستری نہ کریں، یہی تو روزہ ہے. یہ دو چیزیں تو حرام ہو رہی ہے اس وقت، جبکہ عام حالت میں حلال. یہ رکتا رہا ان دو اعمال سے صرف میری خاطر، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی سفارش قبول ہو. اور قرآن آئیں گا اور کہیں گے اے اللہ یہ بندہ میرے لیے راتوں میں جاگتا رہا، مطلب خیام میں مجھے پڑھتا رہا، راتوں کی نمازوں میری تلاوت کی، میرے لیے یہ جاگتا رہا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. رسول اللہ فرماتے اس کی بھی سفارش قبول کی جائیں گی، دونوں کی سفارشیں قبول. تو روزہ سفارشی ہے، تو اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ اور بالکل اطمینان اور جیسا اس کا حق رکھیے کہ اس میں کوئی غلط بات نہ ہو، لرزشیں نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، جھوٹ نہ کہے، غیبت نہ کرے، فحش کلامی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. اس کو پورے اپنے صحت کے ساتھ، جس کو کہیں صحت روزے کو کمزور نہ ہونے دے، آپ رکھیے. ثواب کیا پائیں گے اس کا؟ سفارش اس کی روزے قیامت شفاعتی بنے گا. بلکہ آ کر اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جو ہے مجادلہ کریں گا، نہیں اس کو آپ بخشیے، یہ مجھے رکھتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا. اندازہ لگا کتنے زبردست سفارشی ہے یہ. اور یہ ہمارے اعمال ہیں، ان کے لیے ہمیں کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے. پرسنل جو ہم کر سکتے ہیں سفارش کے لیے وہ عمل ہے. یہ دوسرے کریں گے نہیں کریں گے تو بات کی بات ہے. مسئلہ یہ کہ جو ہو سکتا ہے وہ تو کیجیے پہلے. یہ کریں گے، سفارش کریں گا روزہ، اس کی فضیلت اندازہ لگا لیجیے. روزے کا اجر بے حساب ہے، روزے کا اجر بے حساب ہے، لیکن کنڈیشنل ہے، شرطیہ ہے. کب بے حساب ہے سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طویل روایت مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور آپ فرماتے اور کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے روایت کر رہے ہیں. اللہ عز و جل تمہارا رب تم سے فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. آدم کی اولاد جو بھی عمل کرتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کا تمام عمل ان کے اپنے ذات کے لیے سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر میں دوں گا. کیا فرمایا اللہ نے؟ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے. اور واقعی میں روزہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے نا. ایک چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھیے جس نے روزہ رکھا ہو اور تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو، اس کو اکیلے میں لیجیے اور اس کو رشوت دیجیے کہ یہ کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا. کھاتا ہے کیا؟ کھاتا ہے بچہ؟ کہتا نہیں میں نہیں کھا سکتا، روزہ ہوں ہے نا. تو اللہ کے لیے روزہ رکھا نا، چھپ کے کھا سکتا نا انسان. ایسے کتنے لوگ جو چھپ کر روزہ رکھتے اور کھاتے ہیں پیچھے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں. میں سمجھتا بہت ہی بدترین آدمی جو ایسا کرتا ہوں، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے نا. تو روزہ خالص اللہ کے لیے نا، یہ علامت ہے اس کی کہ بچے بھی نہیں کھاتے. اس حد تک جو ہے یہ وہ ہے. فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ اللہ فرماتا میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر تو میں ہی دوں گا. آگے فرمایا روزہ آنکھ سے ڈھال ہے، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو. روزہ آنکھ سے ڈھال ہے، تو جس روز تم روزہ رہو، اب رسول اللہ فرما رہے روزہ آنکھ سے ڈھال ہے کب؟ جس روز تم روزہ رہو تو فحش گوئی نہ کرے. تم میں سے کوئی اگر روزہ ہو تو فحش گوئی نہ کرے. فحش گوئی سمجھتے آپ؟ بری باتیں، گندی باتیں، اوچھی باتیں، غلیظ باتیں. تو تم میں سے جب کوئی شخص روزہ ہو فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے، اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرے جس سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ چڑھتے ہیں. اوٹ پٹانگ بیہودہ باتیں نہ کرو. اور آگے فرمایا بیہودہ کلامی نہ کرو. اسی طرح گالی گلوچ نہ کرو، گالی مت دو. روزے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اس کو جہنم سے ڈھال بنانا چاہتے ہو آنکھ سے، تو یہ کرنا پڑے گا تمہیں. تو جو ہے اس میں جو ہے گالی گلوچ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے. اور جب روزے دار سے کوئی لڑنے آئے تو صرف اشارے سے کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. کنڈیشنل ہے روزے کا ثواب. یہ سب کرنا پڑے گا مجھے. اور بد کلامی نہیں ہوں گی، گالی گلوچ نہیں ہوں گی، بری باتیں نہیں کریں گی، غلط کام نہیں کریں گے، بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اور کوئی آئے بھی تو بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں، میں روزے سے ہوں، آپ کہہ دیں گے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سنیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور روزے دار کی منہ کی ہوا، اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی. اب رمضان کے کچھ خاص فضائل جو ابھی باقی بہرحال وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں ایک بہت اہم جو رمضان کی فضیلت، ایک بہت بڑا فضائل، ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز جو رمضان کے تعلق سے ہے وہ ہے شب قدر. شب قدر رمضان کے فضائل میں سے ایک بڑی اہم فضیلت ہے، یاد رکھیں شب قدر. اور شب قدر جو ہے یہ ایک رات، ظاہر سی بات ہے شب کا نام آ رہا ہے، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے. الگ بات ہے کہ ہم اس فضیلت کو آج نہ سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو اس طرح سے منا رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے.
تو اس کی ایک بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بڑی فضیلت بیان کی. آئیے آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں اس کے تعلق سے، رمضان کی اس فضیلت کے تعلق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ایک مرتبہ صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا، ہونے والا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو صحابہ سے کہا، دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیا فرمایا آپ نے صحابہ سے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے اسے پار لیا اس نے تمام خیر پار لیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا، ضائع کیا، وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے. کیا فرمایا آپ نے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، تمام خیر حاصل کر لیا، اور جس نے اس رات کو ضائع کر دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے. مطلب وہ شخص بد نصیب ہے جو اس رات کو پا نہ سکے. تو رمضان کی یہ بہت اہم فضیلت ہے جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں. اب شب قدر کب آتی یہ بھی آپ دیکھ لیں یا جان لیں. شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یاد رکھیے. آڈ نائٹس میں سے کوئی ایک نائٹ ہے. طاق راتوں سے مراد آڈ نائٹس. تو یہ آخری عشرے میں آتی. تو آخری عشرے میں جو طاق راتیں آتی وہ کون کون سی ہیں؟ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. اب بہرحال شب قدر، لیلۃ القدر کی جو کچھ اہمیت ہماری نظروں میں ہے، جیسے تیسے ہم اس کو مناتے ہیں، وہ اس حد تک ہے کہ اس کو ہم 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات طے کر کے مناتے ہیں. اور وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ 27 کی رات. سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوری زندگی اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے. تبع تابعین، امام، سلف صالحین، مفسرین، محدثین اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے. یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ 27 کو ہے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتہ چل سکی. صحابہ اس کو 5 راتوں میں تلاشتے رہے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اس کو تلاشتے رہے. اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہمیں پہلے پتہ چل گیا کہ وہ رات جو ہے 27 کو آتی ہے، لہٰذا ہم اس کو 27 کو منا لیتے ہیں اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ رات مل گئی اور ہم بد نصیبوں سے نکل کر جو ہے خوش نصیب بن گئے. اس لیے کہ ایک بد نصیب سے یہ رات چھینی جاتی ہے. تو اندازہ لگائے کیا ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتہ چلے، صحابہ کو نہ پتہ چلے، تابعین، تبع تابعین کے علم میں نہ ہو، اس زمانے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ رات کب ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں. صحیح بات ہے، بہت تفصیلی بیان تو نہیں ان نشانیوں کا، لیکن نشانیاں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک مرتبہ کہا، جب آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شب قدر کیسے میں معلوم کروں، کیسے تلاش کروں، تو کہا اس رات بارش ہوگی، زوردار بارش ہوگی. ایسی بارش ہوگی کہ جب تم سجدہ کرو گے تو تمہارا سر پہ جو ہے کیچڑ لگیں گا، مطلب مسجد میں پانی ٹپکیں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں 23 کی رات جو ہے نماز پڑھ رہا تھا اور بارش زور سے ہوئی، مسجد نبی کی چھت کھجوروں کی، اس کی پتوں کی تھی، پانی ٹپکا اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں بوندیں ٹپک رہی تھی، جس کی وجہ سے جب میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر جو ہے وہ مٹی کیچڑ کی شکل میں لگ گئی. تو یہاں تو 23 کے بارے میں بھی آتا ہے، 21 کے تعلق سے بھی آتا ہے، 27 کے تعلق سے بھی آتا ہے، لیکن ہم نے اس کو فکس کر لیا نہیں 27 ہے. اچھا چلیے 27 بھی آپ نے مان لی تو اس کو کیسے منایا جائے گا بتائیے مجھے. 27 کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کہ رات ہے تو کیسے منایا جائے گا؟ ظاہر سی بات اللہ کو خوش کر کے، اس کی عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، تلاوت قرآن کر کے، قیام اللیل کر کے، یہ طریقہ ہونا چاہیے. اب آئیے جو 27 کو ہم نے پہلے تو طے کر لیا من مانے ڈھنگ سے، اس کو شریعت نے اجازت دے دی، شریعت نے طے نہیں کیا، اس کو منانے کا انداز بھی دیکھیے کیسا ہوتا ہے. مغرب ہو گئی، آپ نے افطار کیا، جبکہ رات تو مغرب سے شروع ہو گئی، ہماری رات نہیں شروع ہوتی مغرب سے. اس کے بعد جو ہے اب آج لیلۃ القدر ہے، اس کی تیاریاں کرنا ہے. مغرب کے بعد جو آرام سے جو ہے کھا رہے پی رہے یہ کر رہے. اب عشاء کی نماز کو جانا ہے، عشاء کی نماز کو چلے گئے. عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے کو مسجد میں جو لوگ عشاء پڑھنا ہے ان کو چائے پلانے کا ہے. آج ختم قرآن ہونے والا ہے مسجد کے اندر، امام صاحب کو ان کی خدمت کا بدلہ دیا جائے گا.
مؤذن صاحب کو ان کی خدمتوں کا بدلہ دیا جائے گا، مسجد کے اندر جو ہے مٹھائیاں بنائی جائیں گی، لائٹنگ لگائی جائیں گی، چائے بنائی جائیں گی، اور کچھ لوگ جو ہے درس قرآن کا ایک اجتماع ہو جائے گا، تقریر ہوں گی، واعظ ہوں گی، لوگ اس کو سن لیں گے، اور جب وہ ختم ہوا 12 بج گئے وہاں سے ہم نکلے تو اس کے بعد بازار کپڑے لینے جائیں گے، اس لیے کہ شب قدر ہے آج ہم جاگ رہے ہیں، تو سب مل کر گھر والے سب مل کر بازاروں میں جاتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، یا کپڑے نہ بھی خریدے تو شب قدر ہے تو اس میں کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے، تو جا کر کھانوں کی دکانوں پہ لائن لگ جاتی ہے، کوئی کباب کی دکان پہ 1 گھنٹے سے لائن لگا کھڑا، اس لیے کہ ابھی وہ مسئلہ ہے، حلیم مل نہیں رہی تو اس کے لیے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، مرغا یہاں اچھا بنتا ہے تو وہاں لائن لگی ہے، میں ڈھابے پہ یہاں آیا ہوا ہوں جس لیے کہ شب قدر ہے نا، شب قدر میں تو بڑی فضیلت ہے کھانے پینوں کی، اور وہاں لائن لگا کر کھڑے ہیں، فلاں ہیں، اور ہوش آنے تک پھر سحر کا وقت آ گیا، سحر کی، اور سحر کے بعد برابر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں دیکھو شب قدر کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اس روز سورج نہ گرم ہوا تھا، ہاں آج کا سورج بڑا ٹھنڈا ہے۔ سوال یہ ارے بیوقوف، جو 5 رات جاگیں گا وہ فرق کر سکیں گا کون سے دن کا ٹھنڈا تھا اور کون سے دن کا گرم، ایک دن جا کر پورا طے کر کے نشانیاں پوری فٹ کر کے 1000 مہینے کا ثواب لے کے پھر جا کے میں سو جاتا ہوں، ماشاءاللہ مل گئی رات۔ کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرے، صحابہ اس رات کو تلاش کرے، اور مجھے تو پہلے سے پتا ہے 27 کو ہے، خامخواہ بیچاروں نے کوشش کی تلاش کرنے کی، سبحان اللہ، اندازہ لگائی تو امت کا کیسا عجیب حال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ بد نصیب ہے وہ شخص جس رات کو چھوڑ دے، بد نصیب سے ہی رات چھین لیتا اللہ رب العزت۔ تو 5 راتیں جاگ کر منانا ہے اس رات کو، یاد رکھیے اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی نازل کی، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں۔ نبی کا بیان کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی اہمیت کا حامل، لیکن اللہ کا اس رات کی فضیلت بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت سورہ قدر سورہ نمبر 57 میں فرماتا ہے، اور اس رات کی فضیلت پر صرف یہ سورہ ہے پورا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور مردوں کی روحیں نہیں، فرشتے اور جبرائیل امین، جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام روح الامین ہے، اور اس رات کی فضیلت چلتے رہتی کب تک؟ فجر کے طلوع ہونے تک، اور اللہ رب العزت کے حکم لے کر آتے ہیں فرشتے، اور اس رات کا سلسلہ چلتا ہے، کب تک چلتا ہے؟ طلوع فجر تک، مطلع الفجر، اللہ نے کہا فجر کے ہونے تک یہ رات کا فضیلت چلتے رہتی ہے، تو اندازہ لائے کتنی فضیلت ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مفسرین تو اس سورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا اس رات میں۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجیے، 5 میں سے جو ایک ہے قرآن اترا ہے اس کے اندر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہاں تھوڑا غور کیجیے، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، کیا ہے اس کی فضیلت، کیا بات ہے، کیا چیز ہے جو تمہیں اس کی اہمیت سمجھائیں گی۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، وما ادراک، کیا چیز تمہیں سمجھائے، ادراک عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو گھیرنے کو، کسی چیز کو سمجھنے کو، تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا ہے مسلمانوں جو تمہیں سمجھا دے اس چیز کی فضیلت، اس رات کی فضیلت۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تو سن لو، پھر اگر زیادہ نہ بھی سمجھ سکو تو موٹا حساب لے لو، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 منتھ سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی گنتی کو آپ سالوں میں تبدیل کریں تو ہوتا ہے 83 سال 4 مہینے، 83 years and 4 months، ایک رات کی فضیلت ہے۔ اور اس رات کو دیے جانے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہے وہ یہ آتی ہے روایتوں میں، تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی عمروں کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے آئی تو ان کو بڑا رشک آیا، اور کہا اللہ کے رسول یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پا چکے ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے اعمال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے نا، سیدھی سی بات، ہمارا کیا ہوگا؟ اس پر اللہ رب العزت نے یہ رات اس امت کو دی کہ یہ رات لے لو پھر چلو، تاکہ ان کی عمروں کے برابر تو تمہاری عمریں نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایسی رات دے دیتا ہوں جس کو 5 میں سے ایک تلاش کر لو اور ان کی عمروں کے برابر پہنچ جاؤ اپنے اجر میں، بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ تو یہ رات ہمیں دی گئی۔ افسوس ہے اس رات کو ہم نے جس کی حقیقت، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، جو کچھ ہے بس 27 کا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ کیا ہمیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے 1000 مہینوں کا ثواب پا لینا؟ اس کو تلاش تو کرنا ہوگا۔ نہیں یار بہت مشکل ہے یہ، اتنے 1000 مہینوں کی ٹھیک ہے لیکن 5 راتیں کون جاگیں گا، اتنی تکلیف، کام دھندا، تجارت، اسکول، کالج، نوکری، فلاں فلاں، لوگوں کے بہانے۔ میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں کہ 5 راتیں جاگنا مشکل ہے؟ ہاں بڑا مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہوتی ہے، عورتیں بھی کہیں گی، مرد بھی کہیں گے، ہاں ٹھیک ہے،
چلیے میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے بچے کی شادی ہوئی؟ بچی کی شادی ہوئی؟ بھائی کی شادی تو ہوئی ہوں گی، بہن کی شادی تو ہوئی ہوں گی، رشتہ داروں کی شادی تو ہوئی ہوں گی، ہاں ہوئی۔ بتائیے کتنی راتیں جاگی؟ ارے بھائی کیا بتاؤں، بچی کی شادی میں تو 10 راتیں میں سو نہیں سکا، ماشاءاللہ۔ کیا ثواب ملا اس کو آپ کو؟ نہیں ثواب ہو کیا، بس اب جاگنا پڑا بس، اچھا ٹھیک ہے۔ بچے کی شادی ہوئی، بھائی کیا مشکل ہوئی، 10 راتیں میں جاگتا رہا، ٹھیک ہے۔ بچی بیمار ہوئی، 40 راتیں جاگ کر نکالا، اچھا ٹھیک ہے۔ فلاں بیمار ہوا، فلاں میں نے یہ کیا، فلاں پڑوسی کی شادی تھی میں 10 راتیں جاگا۔ ہاں، دین اور شریعت کے لیے کتنے بہانے ہمارے پاس، دوسرے کاموں کے لیے نہیں۔ شادی میں کیا 5 راتیں جاگنا ثواب ہے، 10 راتیں جاگنے کو اجر ہے؟ سب جاگ رہے ہیں، جاگ رہے نہیں جاگ رہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے، سب جاگ رہے ہیں۔ کچھ نہیں تو یہ رسم کو رات بھر جاگ رہے، وہ رسم کو رات بھر جاگ رہے، سانچک کو رات بھر جاگ رہے، شادی کے دن رات بھر جاگ رہے، ولیمے جاگ رہے، ولیمے کے بعد میرے کو سکون ملا، میری آنکھیں ایسی ہو گئی تھی، پیر ایسے ہو گئے تھے، ہاتھ ایسے سوج گئے تھے، فلاں بولتے ہیں نا سب بات، عورتیں بھی مرد سب بولتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ جس میں آپ کو کوئی اجر نہیں ہے، نہ ہی وہ اعمال جو رات میں آپ جاگ کر رہے شادی سے پہلے وہ ثابت ہے سنت سے۔ ان بدعتوں کے اندر ہم راتیں 10 20 50 راتیں جاگ کر نکالتے ہیں، لیکن ایک اجر پانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ بہت نیکیاں کر لی نا ہم نے، کیا ضرورت 1000 مہینے کے اجر کی ہم کو؟ یہ تو وہ حاصل کرے جن کو کچھ ملتا نہیں ہے، ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے، خاندان میں اتنے بڑے ولی اور وہ گزر گئے انبیاء ہمارے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں، آپ دیکھیے چھوٹے موٹے لوگ ڈھونڈنا ہے، ایسا ہمارا ماحول۔ اور ایک اہم وجہ جو اس رات کی اہمیت جانے کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یا تو علماء نے ہم سے اس رات کو چھپا دیا، اس کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں، اہل علم نے اس کو چھپا کر رکھا، امت کو 27 کو جگا اور ختم کر دیا۔ ایک تو وہ گرفت میں آئیں گے اگر جان بوجھ کے یہ کام کیا تھا، ہاں یہ امت کی جہالت تھی کہ وہ نہیں سن رہی تھی اور وہ بیچارے مجبور تھے، الگ بات ہے، اللہ اہل علم کو گرفت کرے گا اس رات کی، تو نے بتایا کیوں نہیں، پہلی چیز۔ اور دوسرا، امت کے وہ بڑے جو گھر کے بڑے تھے افراد، انہوں نے اس رات کی کبھی اہمیت بچوں کو نہیں سکھائی، یہ بات تو میں گواہی دوں گا اس کی، اور سب گواہی دیں گے اس کی۔ آج بھی یہ معمول ہے۔ کیا مجھے بتائیے کہ انسان جو بوڑھا ہو چکا ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ ایک انسان جو عمر جا رہا ہے 40-50 سال ہے، کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ جو کچھ ہے تم لوگ جاگو، نو بچے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا کیا، ہمارا تو سب ہوا گیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے آپ اتنی بڑی فضیلت سے، تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ جوانوں کے لیے ہے، بوڑھے اس سے مستثنا ہے، ادھڑ عمر اس سے مستثنا ہے، عورتیں بیمار ہے، سب وہ الگ چیز ہے، سب مجبوریاں الگ چیز ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے دیکھیے، سنی حدیث کے الفاظ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور فرمایا محروم رہا نیز فرمایا کہ، اور فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیبی محروم کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص بد نصیب ہے جو لیلۃ القدر کو نہیں حاصل کرتا۔ یہاں کوئی فرق نہیں کیا آپ نے، جوان بوڑھا عمر رسیدہ کم عمر، نہیں، سب کے لیے۔ اگر بڑے ہمارے مناتے تو یقیناً ہم بھی ان کے پیچھے مناتے۔ ہم نے کبھی ان کو مناتے ہوئے نہیں پایا تو ہم کو بھی لگا کوئی اہمیت خاص نہیں ہوں گی یار، جبھی تو بڑے نہیں کرتے۔ بچوں کو بول رہے ہیں سب اس کا اہتمام کریں، مرد اور عورت، بڑے اور بچے، بوڑھے جوان، سب اس کا اہتمام کریں کہ ابھی رات آ گئی ہے، پتہ نہیں اگلا سال ملتا نہیں ملتا، اتنی بڑی فضیلت اہمیت کیسے ہاتھ سے جانے دوں۔ 83 سال 4 مہینے کوئی معمولی اور مذاق، کتنے اہم چیزیں انداز۔ 83 سال 4 مہینے کا حساب لگائیے نا کتنا ہوتا۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہو سکتا 60 سال کی عمر بھی نہ پائے، ہے نا؟ ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو 50 سال کی عمر بھی نہ پائے، 40 سال کی عمر بھی نہ پائے، 30 سال کی عمر بھی نہ پائے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو 20 اور 10 سال کی عمر میں مر چکے ہوں گے اب تک، ہے نا؟ ہوتا ہے نا؟ تو کیا پتا ہمیں رات اگلے سال ملتی نہیں ملتی۔ اگر ہے تو نیت کر کے غنیمت جائیں، اس رات کو ضرور منائیں۔ ایک اگر آپ رات پا لیتے ہیں تو 83 ایئرس کا ثواب، 83 سال، موٹا حساب 80 سال۔ 2 راتیں پاتے ہیں تو 160 سال، 160 سال عمریں ملیں گی کیا ہم کو؟ یہ تو ناممکن فگرز ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اگر 3 راتیں پالی تو 240 سال، 4 راتیں پالی تو 332 سال، اندازہ لگائیے کیا اجر ہے۔ 10 راتیں پالی ایسی تو 800 سال، اور 20 راتیں پالی تو 1600 سال۔ ایک انسان جو 60 سال کی عمر پاتا ہے اپنے بالغ ہونے سے لے کر 60 سال کی عمر تک 50 راتیں پاتا ہے۔ یہ 50 راتیں 50 ٹائمز آتی ہے۔ 50 راتوں کو اگر وہ اہتمام سے کرتا ہے تو 4000 سال کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی عمریں پائیں گے 4000 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے گئے بھی 2000 سال ہوئے صرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انتقال کر کے یا دنیا جا کے اسلام جو ہے مکمل ہو کر 1428 سال ہوئے صرف، کم بیش سمجھو 1500 سال ہوئے صرف، اندازہ 4000 سال۔ اجر دیکھ رہے آپ کتنا زیادہ ہے، کتنا عظیم ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے۔ ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شب قدر یا لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ بہت زیادہ ضروری ہماری کی چیزوں کو اہمیت ہم سمجھیں، اور بالخصوص شب قدر کی اہمیت کو جانیں، جس کے تعلق سے رسول اللہ فرما رہے بد نصیب ہے وہ شخص، بے نصیب ہے وہ شخص جس سے رات چھین لی جاتی ہے، اور وہی محروم رہتا ہے اس سے، اور جو اس سے محروم رہا تمام خیر تمام اچھائی سے محروم رہا وہ شخص جو اس سے محروم رہا۔ اندازہ لگائے، تمام خیر سے آپ فرما رہے محروم رہا وہ شخص جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا۔ تو اب کوشش کرے، طے کرے، تہیہ کرے کہ ہم اس رات کو ضرور منائیں گے، ضرور منائیں گے، اور رسمی طور سے نہیں، ایک حقیقی عبادت کے طور پر منائیں گے، تاکہ اس رات کے ثواب ہمیں ملے۔ اور پوری راتوں کا حساب کتاب کیجیے آپ کہ میں 21 کی رات مناؤں گا تو 21 کے کام کاج کیسے کرنا ہے، کس کو سونپنا ہے، آفس سے کام کیسے کروں گا، تجارت کو کیسے سنبھالوں گا۔ ہاف پیمنٹ لیجیے، اس دن ہاف ڈے ورک کیجیے، دوپہر سے آؤں گا بھائی، کل 5 دن میرے ایسے سال میں۔ یا اللہ نے اگر اتنی طاقت استعداد دی ہے، بہت سے لوگ جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کو مخصوص چھٹیاں ہوتی ہیں جو سال میں ان کو لے لینا ہوتی ہے، وہ لیوز کلیم کر لیجیے کہ میں 10 دن چھٹی لے لیتا ہوں تاکہ اس رمضان کا اہتمام کروں، 10 دن آفس سے چھٹی مل سکتی میں لے لیتا ہوں، 10 دن مجھے فلاں ہو سکتا میں کر لیتا ہوں، یا نہیں ملتی چھٹی تو ہاف ڈے لیتا ہوں بھائی کہ میں 5 دن ہاف ڈے آؤں گا، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ سب ہو سکتے ہیں۔ بیماری ہے تو چھٹیاں لے رہے ہیں آپ، جھوٹ بول کر چھٹیاں لے رہے ہیں آپ، گھومنے پھرنے کو چھٹیاں لے رہے ہیں ہم، شادیوں کے لیے چھٹیاں لے رہے ہیں، کتنا بھی ہم کام رہا باس کو دھوکہ دے کے چھٹیاں لیتے، سب کر رہے ہیں۔ صرف جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ رمضان میں قدر کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیسی بد نصیبی ہوں گی، اندازہ لگائیے، بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے۔ اس کی اہمیت کو جانیے، قدر کی، اس کو سمجھیے، اور اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیجیے۔ تو اس کی بڑی فضیلت رمضان کی ایک یہ ہے، اللہ نے لیلۃ القدر شب قدر نوازی ہے، اس رات جو اللہ نے نوازی ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے منائیں۔ لوگ نقلی راتوں کو منا رہے ہیں، ڈپلیکیٹ نائٹس دھوم سے من رہی ہے نا۔ اصل چیز کی اہمیت کو جانیے، اصل چیز اب ہے جو آ رہی ہے۔ شب معراج میں جاگنے کا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، نہ کبھی خود کیا، نہ صحابہ نے کیا، وہ رات ہوئی لیکن منانا ثابت نہیں۔ شب برات کے تعلق سے آپ سے کوئی روایت نہیں کہ آپ نے کبھی منائی اور اس میں جاگا اور عبادتیں کی، اس میں ہم کر رہے ہیں۔ شادیوں میں جاگ رہے ہیں اور جو ہے فلاں فلاں کر رہے ہیں، رت جگی ہمارے پاس وہ سب ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ جو اصل رات جب آ رہی ہے وہ پھیکی دکھتی ہے نا۔ ڈپلیکیٹ چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اصل چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا، ایک زمانہ تھا کہ جو موبائل آتے تھے وہ قیمتی تھے اور مہنگے بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں جو ہے بہت کم تھے۔ اس کے بعد جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ جو ہے تھوڑا ڈھیلا ہونے لگا اور جو ہے سستے قسم کے موبائل آنے لگے۔ کوئی برا نہیں سستا موبائل استعمال کرنا، بتا رہا ہوں صرف اصل چیز کی اہمیت کیسی کھو جاتی ہے۔ لوگوں نے اتنی وہ چیزیں اٹھا لی کہ ان کو لگا جب کوئی اصل چیز دیکھے تو بولے وہ سمجھتے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے نا۔ کوئی آدمی ہے اتنا بڑا ہینڈسل لایا، آپ بولتے رہے یار یہ چائنا کا ہوں گا، ڈپلیکیٹ ہینڈسل لا لیا اٹھا کے 2-4 ہزار کا ہوں گا۔ اصل چیز کی اہمیت کھو گئی اس میں، نقلی چیزوں میں۔ تو نقلی اتنا منا لیا ہم نے تہوار، راتیں اتنی جاگ لی، رجگی اتنے کر لی کہ جب اصلی رات آئی جو جاگنے کی تھی اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ دیکھیں گے، جاگیں گے، اب اتنے کام ہیں، شرخرمے کی تیاری ہیں تو عورتیں جاگنے کی رات نہیں منا سک رہی ہے، تو کوئی بول رہا میرا فلاں بزنس ہے تو میں نہیں کر سکتا، یہ بہانے بازیاں نہیں چلیں گی۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے ان بہانوں کے ذریعے۔ اہتمام کیجیے، جاگیے، منائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنے اہلیہ کے گھر پر جاتے، اپنے ازواج کے گھروں پر جاتے اور دستک دے کر اٹھاتے کہ جاگو اس رات میں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری عشرہ جاگ کر نکالتے اور عبادت کرتے۔ تو کم از کم پورا نہ صحیح 5 تو کیجیے آپ، کم از کم پورا نہ صحیح 5 تو ہم کریں، نہ پورا ہے نہ 5، کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ پورے 10 راتیں جاگتے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ان راتوں میں۔ کسی اور اس واقعے میں آپ کو نہیں آتا کہ آپ نے رات میں کبھی کسی کو عشاء کے بعد جاگنے کا حکم دیا ہو، آپ اٹھا رہے ہیں جا کر۔ نہ آپ کو معراج میں یہ عمل ملے گا نبی کا، نہ آپ کو برات میں یہ عمل ملے گا۔ کو بتائیں مجھے برات کے تعلق سے جو کچھ روایتیں آتی وہ یہی ہے نا کہ رسول اللہ خاموشی سے اٹھ کر قبرستان چلے گئے تھے، ماں عائشہ بعد میں جا کر دیکھی ہے نا، اٹھایا نہیں نا۔ یہاں اٹھا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، بول رہے ہیں، خود جا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جاگ رہا ہوں، تم بھی جاگو امتیوں۔ جب نبی جو معصوم علی الخطا ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت جنت نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ملنے والا ہے، وہ نبی اگر اس کو اپنی عمر کے اس مرحلے میں منائے، آپ پر رسالت 40 سال میں آئی اور اس کے بعد آپ اپنے انتقال تک 63 سال تک 40 سال میں آپ رسالت میں، اور جب سے رمضان کی اہمیت آئی اس رات کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا، آپ پوری زندگی مناتے رہے، تو پھر ہمارے جو ہے زمانے کے لوگوں کو جن کی عمریں ہوتی کیوں شرما رہی اس رات کو منانے کے لیے؟ بچوں کو کیوں چھوڑ دے رہے؟ خود بھی جاگیے، بچوں کو بھی کہیے، ماحول بنائیے پورا اپنے محلوں کا۔ یہ جاگنے کی راتیں ہیں، باقی کوئی جاگنے کی راتیں نہیں ہیں۔ جب اصل آیا تو ہم سوتے پڑے ہیں اور باقی ڈپلیکیٹ چل رہا ہے، تو اصل کو اہمیت دیجیے، بتائیے کہ ہم اس کو مناتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر منانے کی راتیں ہیں۔ اس میں
منانا ہے تو مراد آپ خوشیاں مت سمجھے جھنڈے لگانا ہے، پھرانے لگانا ہے، لوگوں کو کھانے کھلانا، نہیں. منانے سے مراد اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، رات کی نمازیں ہمیں پڑھنا ہے، اللہ سے دعائیں ہمیں مانگنا ہے، ٹھیک، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے، جہنم سے جو ہے نجات پانا اللہ سے، یہ کرنا ہے اس رات کو. تو ذکر و اذکار ایک عمل ہے. اب بہت سی مرتبہ خواتین یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے مخصوص ایام میں اور اس وقت ہی راتیں آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، بات صحیح، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، بات صحیح، آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، ذکر و اذکار تو کر سکتی ہیں آپ رات میں جا کر، یہ تو ہو سکتا ہے. یا وہ عورتیں، وہ لوگ جو اس رات کو منا رہے ہیں، آپ ان کے بچوں کو سنبھالیے. اللہ کا ذکر تو بیٹھے بیٹھے بچوں کو، چلو آج رات میں جائیے، ظاہر سی بات ہے بچے ہیں، عورتوں کو ان کے کھانے پینے افطار کا نظم ہے، تو 4 5 10 عورتیں ایک محلے کی ایک گھر آس پاس کی جمع ہوئی، ذکر و اذکار کریے، عبادت کریے. اور کچھ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ دوسروں کے بچوں کو سنبھالے، ان کے لیے سحر کا انتظام کرے. جب وہ ہو جائے تو یہ ان کی مدد کرے. دیکھ رہے آپ بنائیے، ایسا ہوتا نا کار پول بناتے ہیں کہ بھائی کہیں جا رہے تو آپ کی کار ہم سب شیئر کر لیں گے، جو بھی ہو رہا پیٹرول کر لے لیجیے. تو ایسا پول بنائیے کہ مل کر ہم یہ کریں گے اہتمام. اور جو بہرحال گھر میں بھی ہو اور جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں، تو ذکر تو کر سکتی ہیں. ذکر سے ممانعت نہیں کبھی بھی، یاد رکھیے، ذکر کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی حال میں ہو سکتا ہے، ٹھیک. لیکن تلاوت قرآن، نماز اور روزہ نہیں ہوگا ان کا. باقی تو کر سکتی، وہ بھی کر سکتی، وہ بھی اس رات کے فائدے اٹھا سکتی، ٹھیک. تو یہ رات بڑی اہم ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو برباد نہ ہونے دیں، اس کو منائیے اور اس کے صحیح ڈھنگ سے